محترم ساتھیوں، جب اہل بیت کا قافلہ کربلا سے یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت رات ڈھل چکی تھی۔ یزید نے کہا کہ میں قافلے والوں کو صبح ملوں گا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے۔ جب یزید سو گیا تو زندان خانے میں جہاں تمام قافلے والوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا، وہاں سے سیدہ سکینہ علیہ السلام، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے ننھی، چھوٹی اور لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی، وہ اپنے بابا کو اور اپنے بھائی علی اصغر کو، اپنے چچا عباس علمدار کو یاد کر کے رونے لگی۔ روتے روتے ان کی آواز یزید بدبخت کے کانوں میں پڑی تو وہ جاگ گیا اور اپنے دربانوں سے کہنے لگا کہ یہ کون رو رہا ہے، میری نیند میں خلل کس نے ڈالا ہے؟ تو اس کے دربانوں نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ علیہ السلام ہے۔ یہ سن کر یزید غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس کو اسی وقت میرے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی لخت جگر سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نمایاں نظر آتی تھی۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام خانوادے کو جب بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تو ننھی سکینہ پیاس کی شدت سے بلبلا اٹھی اور اپنے ننھے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کی پیاس کی شدت کو دیکھتی تو روتی اور چلاتی اور اپنے چچا عباس کو آوازیں دے کر کہتی، ہائے چچا عباس پیاس، ہائے بھائی علی اکبر پیاس، اور اپنے ننھے بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگتی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا یہ حال دیکھا تو آپ نے اپنے بھائی عباس علمدار کو حکم دیا کہ جاؤ اور بچوں کے لیے نہر فرات سے پانی بھر کے لے آؤ۔ حضرت عباس علمدار امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگ کے دوران ایک قبیلے کی سردار عورت کو اپنی باندی بنا لیا تھا، تو اس قبیلے کے سرداروں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی تھی کہ ہم اہل عزت سردار لوگ ہیں، چنانچہ ہماری گزارش ہے کہ ہماری بیٹی کو عزت اور تکریم کا مقام دیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گزارشات کو قبول فرمایا اور اس کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام انہی کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس علمدار کو ہمیشہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ ہی انہی کے مقام پر رکھا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام جرأت، بہادری، شجاعت اور وفاداری کی مکمل تصویر تھے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہر وقت ان کا سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ ہمیشہ اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ جب سیدہ سکینہ علیہ السلام کے بھائی علی اکبر شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام غمزدہ خیمے میں آئے۔ سکینہ آئیں اور آپ سے بھائی کی خبر معلوم کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کو بھائی کی شہادت کی خبر دی۔ سکینہ نالا کنا خیمہ سے باہر نکلنا چاہتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ صبر کرو اور خیمے سے باہر نہ نکلو۔ سکینہ نے عرض کیا، بابا وہ کیسے صبر کرے جس کا جوان بھائی مر گیا ہو؟ جب عباس علمدار اور حبیب بن مظاہر شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر اضملال کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اندوہ غم کے بار کی وجہ سے بیٹھ کر رونے لگے۔ سکینہ آئیں اور پوچھا، میرے چچا کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شہید ہو گئے۔ زینب سلام اللہ علیہا نے فریاد کی، ہائے چچا عباس، حرم کی عورتوں میں کوحرام بپا ہو گیا۔ رخصت کے لیے امام حسین علیہ السلام خود خیام میں آئے۔ سکینہ نے رو کر کہا، بابا کیا مرنے کو جاتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، کیسے نہ جاؤں کہ اب کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ سکینہ نے کہا، بابا ہمیں جد کے حرم میں واپس پہنچا دیجیے۔ امام حسین نے فرمایا، اگر پرندہ قطار کو چھوڑ دیتا تو آرام کر لیتا۔ آپ کی یہ باتیں سن کر حرم میں نالہ و شیوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور ام کلثوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہوش نہ کھونا۔ اسی وقت سکینہ نالہ کنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں۔ سکینہ سے امام حسین کو بہت محبت تھی، سینے سے لگایا، آنسو صاف کر کے فرمایا، اے سکینہ میری شہادت کے بعد تمہیں بہت زیادہ رونا پڑے گا، اشک حسرت سے بہت زیادہ نہ تڑپاؤ، میرے جیتے جی نہ رو، اور جب شہید ہو جاؤں تو میرے سوگ میں بیٹھنا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد سکینہ بنت حسین اپنے بابا کے جسد منور سے لپٹ گئیں۔ سوختہ جگر نے اس طرح بین کیے کہ حاضرین سر پیٹ کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی، میں نے اپنے بابا کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میرے شیو جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، یا کسی مسافر شہید کی مصیبت سننا تو میرے اوپر آنسو بہانا۔ سیدہ سکینہ کو باپ کی لاش سے کوئی جدا نہ کر سکا۔
دشمن کی فوج میں سے کچھ سپاہیوں نے زبردستی حسین علیہ السلام کی لاش سے جدا کیا۔ کربلا کا واقعہ رونما ہو جانے کے بعد جب اہل بیت کے اس قافلے کو دمشق میں یزید کے پاس حاضر کیا گیا تو اس وقت رات ڈھل چکی تھی۔ یزید ملعون کہنے لگا کہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے آرام کا وقت ہے، میں ان قیدیوں سے کل صبح ملاقات کروں گا۔ محترم ساتھیو، ذرا تصور تو کیجئے کہ محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر ایک تو ظلم و ستم کے ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا، اور ظلم در ظلم کے ان کو شہر شہر پھرایا گیا، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، پاپ بیبیوں کو، عزت دار خواتین کو جن کے گھروں میں جبریل امین علیہ السلام بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوتے، ان پاک عزت دار عورتوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، اور ان کے شہداء کے سر نیزوں پر بلند کیے رکھے ہوں، اور پھر جب وہ یزید کے دربار میں قیدی بنا کر حاضر ہوں تو انہیں یزید ملعون کہے کہ میرے آرام کا وقت ہے، میں صبح ملاقات کروں گا۔ تصور کیجئے اس ملعون بدبخت نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو زندان خانے میں ڈلوا دیا اور خود سو گیا۔ تو رات کے پہر سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام شہدائے کرب و بلا کو یاد کر کے، ان کے ظلم و ستم کو یاد کر کے رونے بلکنے لگیں، تو ان کی رونے بلکنے کی آواز یزید ملعون کے کان میں پڑی، جس سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا۔ تو وہ بدبخت اٹھا اور کہنے لگا، یہ کون رو رہا ہے جس نے مجھے نیند میں خلل ڈال دیا ہے؟ تو دربان نے بتایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید بدبخت نے کہا کہ اس کو چپ کروایا جائے۔ اس دربان نے کہا کہ یہ بچی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بہل نہیں رہی، چپ نہیں کر رہی۔ یزید کہنے لگا، کوئی تو طریقہ ہوگا کہ اس کو چپ کروایا جائے، میرے آرام کا وقت ہے۔ تو وہ دربان کہنے لگا، ہاں ایک طریقہ ہے۔ یزید نے پوچھا، وہ کیا؟ تو وہ دربان کہنے لگا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور اگر زندان خانے میں بھجوا دیا جائے تو اس کو دیکھ کر یہ ننھی سکینہ چپ ہو جائے گی۔ چنانچہ یزید نے حکم دیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر زندان خانے میں بھجوا دیا جائے، اور جب وہ بھجوایا گیا تو اس سر کو اپنی گود میں رکھ کر ننھی سکینہ چپ ہو گئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام نے یزید کے اس زندان خانے میں ہی غم اور صدمے سے نڈھال ہو کر اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اہل بیت کا نوکر اور ان کا وفادار، ان سے محبت کرنے والا ہی بنائے، اور ہمارا انجام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے، ان کی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ فرمائے۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کے اہل بیت کے نوکروں میں شمار کرے، اور ہمارا دل بھی بغض اہل بیت سے ہمیشہ پاک رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیے گا۔